ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج تربیتی کلاس میں کل ہماری گفتگو ہوئی تھی. کعبہ شریف پر جب پہلی نگاہ پڑے تو رک کر اپنی دعائیں مکمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ کعبہ شریف پر آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے. آپ نے جب کعبہ شریف پر نگاہ پڑنے کے بعد اپنی دعا مکمل کر لی تو اب اس کے بعد درود اور لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں اور طواف کرنے کے لیے مطاف میں داخل ہو جائیں. مطاف طواف کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. وہ سفید پتھر کا فرش جو کعبہ شریف کے اطراف میں بچھا ہوا ہے یہی مطاف کہلاتا ہے، اور یہیں آپ کو طواف کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے ایک مشورہ یہ ہے کہ جب آپ مطاف میں داخل ہوں تو کعبہ شریف بالکل مکمل طور سے نگاہوں کے سامنے ہوگا. سب سے پہلے آپ کعبہ شریف کا اچھی طرح دیدار کر لیں، اور جو کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ حجر اسود کہاں ہے، ملتزم کہاں ہے، مستجار کہاں ہے، مستجاب کہاں ہے، حتیم کہاں ہے، میزاب رحمت کہاں ہے، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، یہ سب کل جو بتایا گیا تھا، ان سب چیزوں کو آپ اچھے سے دیکھ لیں کون سی چیز کہاں پر ہے. آپ گھوم کر کے ضرورت پڑے تو گھوم کر، ورنہ اگر ایک جگہ رہ کر کے آپ کعبہ شریف کی زیارت کر سکتے ہیں تو آپ مکمل کعبہ شریف کی زیارت کر لیں، تاکہ جب آپ طواف کریں تو طواف صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اس لیے طواف شروع کرنے کے لیے اب آپ کیا کریں، لبیک پڑھتے ہوئے، کیونکہ آپ لبیک ابھی پڑھتے رہیں گے، تلبیہ جس کو کہتے ہیں، لبیک پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود کے قریب آ جائیں. حجر اسود، رکن اسود جو کونا ہے اس کے قریب آ جائیں اور مستجاب کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں، کیونکہ حجر اسود سے پہلے والی جو دیوار ہے کل میں نے بتایا تھا کہ وہی مستجاب ہے. آپ وہاں اس طرح سے کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے داہنی جانب ہو. ٹھیک ہے. اگر کبھی کسی کو حجر اسود تلاش کرنے میں دشواری محسوس ہو تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں مطاف ختم ہوتا ہے، یعنی طواف کرنے کا فرض جو ختم ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد مسجد حرام کی عمارتیں شروع ہو جاتی ہیں. چاروں طرف سے عمارت بنی ہے، اس طرف آپ دیکھیں تو وہاں ایک ہری لائٹ مسجد حرام کی عمارت میں لگی ہوئی نظر آئے گی. وہ ہری لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، اور پوری عمارت کے اندر یعنی مسجد حرام کی جو عمارتیں ہیں چاروں طرف کہیں پر بھی ہری لائٹ نہیں ہے سوائے ایک مقام کے، اور وہ مقام بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، اور وہ آپ کو ہر طرف سے دکھے گا. اور وہ پہچان ہی یہی ہے کہ جہاں ہری لائٹ نظر آ رہی ہے وہی حجر اسود کا حصہ ہے. تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حجر اسود والا کونا کون سا ہے تو آپ وہ ہری لائٹ دیکھ لیں، جس طرف میں ہری لائٹ ہوگی وہی حجر اسود والا کونا ہوگا. اس لیے کہ یہ اسی لیے لگائی گئی ہے وہ لائٹ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ یہی حجر اسود والا کونا ہے.
لہٰذا آپ وہاں جو ہے چلے جائیں. اب طواف یہیں سے شروع کرنا ہے، حجر اسود کے کونے کے پاس سے، جس طرف حجر اسود ہے آپ کعبہ شریف سے جتنا نزدیک ہو سکتے ہیں نزدیک ہو کر کے کھڑے ہو جائیں. آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہو، حجر اسود آپ کے داہنی طرف ہو. اب طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ مرد حضرات اجتباء کر لیں. اجتباء یعنی آپ داہنے مونڈھے کو کھول لیجئے اور کپڑا جو ہے اس کو داہنے بغل سے لے کر کے بائیں کندھے پر اس کو ڈال لیجئے. تو اس طرح سے آپ کا کندھا اور آپ کے سینے کا اور پیٹھ کا کچھ حصہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ اجتباء کرنا ہے. عورتیں جس حالت میں ہیں اسی طرح سے ان حالت کے اندر رہیں گی. بہت سارے حضرات احرام کا لباس پہنتے ہی یہ کندھا کھول لیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. یاد رکھ لیجئے اگر کسی نے طواف کے بغیر یہ کندھا کھول کر کے، کیونکہ جب تک طواف کرے گا کوئی نماز ہے نہیں، ٹھیک ہے، طواف کے بعد ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے. اگر یہ کندھا کھول کر کے نماز ادا کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. بہت سارے حضرات احرام کا کپڑا پہنتے ہی کندھا کھول لیتے ہیں، اور بہت سارے یہ ہے کہ طواف کے وقت میں کھولتے ہیں، اب وہ پھر پورا عمرہ یا پورا حج کھلے رکھتے ہوں. سب یاد رکھ لیجئے طواف شروع ہوتے ہی کندھا کھلے گا، طواف ختم ہوتے ہی کندھا بند ہو جائے گا. یہ اس کو اجتباء کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ کے اصطلاح کے اندر. عورتیں جس لباس میں ہیں، جس ڈھنگ میں ہیں، ویسے ہی رہیں گی، نہ انہیں اجتباء کرنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے. دوران طواف یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آپ حضرات آپس کے اندر جیسے خواتین ہیں یا چند حضرات ہیں تو یہ بتا دیں کہ اگر آپس ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو طواف مکمل کرنے کے بعد ہر کوئی ہری لائٹ کے پاس میں آ جائے گا. تو کیا ہے، ہری لائٹ ایک ہی جگہ پر ہے ہی ہے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو سب آپس میں یہ بات کر لیں. اب اس کے بعد میں کیا کریں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں. آپ نے اجتباء کر لیا، کندھا کھول لیا، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس طرح سے کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے داہنے ہاتھ کو رہے. اب بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کریں. سب سے پہلے اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر عربی میں نیت نہیں کر سکتے اردو میں کہہ دیں، اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر اور قبول کر. ٹھیک ہے. یہ اردو کے اندر آپ جس اور زبان میں بھی نیت کرنا چاہیں، جس زبان میں بھی آپ نیت کرنا چاہیں، بس ضروری یہ ہے کہ جو آپ نیت کر رہے ہیں، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو زبان آپ سمجھتے ہیں آپ اسی زبان کے اندر نیت کریں گے. اگر آپ کے ساتھ ناسمجھ بچہ بھی ہے تو اس بچے کی طرف سے نیت آپ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر سمجھدار ہے تو خود ہی نیت کرے گا، لیکن ناسمجھ بچہ آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہے تو طواف کی نیت اس کی طرف سے آپ ہی کریں گے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے حج تمتع یا حج قران کا احرام باندھا ہے، حج تمتع اور حج قران، میں بار بار تفصیل نہیں کروں گا، میں ایک مرتبہ سب بتا چکا ہوں. اگر آپ نے حج تمتع یا حج قران کا احرام باندھا ہے تو یہ طواف عمرہ ہے، یعنی عمرے کا طواف ہے، اس لیے کہ ان دونوں حاجیوں کو وہاں پر عمرے کا طواف پہلے کرنا ہوتا ہے، تو یہ طواف عمرہ ہے. اور اگر آپ افراد کا احرام باندھے ہیں یعنی حج افراد ہے تو یہ طواف قدوم ہے، کیونکہ اب یہ عمرہ ہے نہیں تو یہ طواف قدوم ہے. طواف قدوم کہتے ہیں یہ بارگاہ مولا میں حاضر ہونے کا جو ہے سب سے پہلے آپ کو شکرانہ ادا کرنا ہے، اس کی جو ہے بندگی کرنی ہے، تو یہ اس کا طواف ہے، طواف قدوم اس کو کہتے ہیں. تو اگر حج قارن ہے یا حج تمتع کی نیت کر کے رکھا ہے تو یہ اس کے لیے عمرے کا طواف ہے، لیکن جو حج افراد کا احرام باندھ کر کے گیا ہے یہ اس کے لیے طواف قدوم ہے. لہٰذا وہ حضرات جنہوں نے صرف عمرے کی نیت کی ہو، کیونکہ عام طور سے ہمارے ہندوستانی حج تمتع کرتے ہیں، یہیں سے عمرے کی نیت وہاں حج کی نیت، تو جن حضرات نے عمرے کی نیت کی ہو اب لبیک کہنا بند کر دیں. ٹھیک ہے. اب لبیک کہنا بند کر دیں. حج افراد یا قران کرنے والے لبیک کہنا بند نہیں کریں گے. حج قران والا تو عمرے کا طواف کر رہا ہے لیکن وہ لبیک کہنا بند نہیں کرے گا.
اور حج افراد والا طواف قدوم کر رہا ہے اور یہ بھی لبیک کہنا بند نہیں کرے گا. صرف حج تمتع والا جس نے عمرے کی نیت کی ہے طواف شروع کرنے سے پہلے وہ لبیک کہنا بند کر دے گا. نیت کرنے کے بعد آپ کعبہ کو منہ کیے ہوئے اپنی داہنی جانب تھوڑا سا سرکیں. آپ نے نیت کر لی، نیت بھی کر لی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلبیہ بند کر دینی ہے. یعنی اگر حج تمتع کی آپ نے نیت کی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب تلبیہ بند کر دینا ہے. تلبیہ بند کرنے کے بعد میں آپ اپنی داہنی جانب جس طرف داہنا حصہ ہے آپ تھوڑا سا سرکیں اور حجر اسود کے بالکل عین مقابل ہو جائے سامنے حجر اسود کے. اور یہ چیز تھوڑی سی سرکنے کے اندر ہمیں حاصل ہو جائے گی کیونکہ ہم حجر اسود کے پاس میں کھڑے ہوں گے. تھوڑا سا ہم سرکیں گے تو حجر اسود ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے، جب حجر اسود ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اب اس کے بعد کیا کریں؟ کانوں تک ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف، یعنی جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو جس طرح ہم سے دعا میں اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے نہیں اٹھانا ہے، بلکہ جو ہماری ہتھیلی ہوتی ہے پہلے اس طرح سے آپ اس کو اوپر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. پھر اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو فوراً جو ہے حجر اسود کی طرف اس طرح سے کر دیں. اس طرح سے، وہاں اس طرح سے نہیں اٹھانی، حجر اسود کی طرف آپ کی ہتھیلیاں ہوں اور پھر کہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ آپ کو کہنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب اگر میسر ہو تو حجر اسود پر آپ دونوں ہتھیلیاں رکھیں اور اس کے بیچ منہ رکھ کر کے بوسہ دیں کہ آواز پیدا نہ ہو. 3 بار کریں. یہ نصیب اگر ہو جائے تو کمال سعادت کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور خوش نصیبی ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک پہنچا آپ اس چیز کو بوسہ دے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا. جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہے اس کے لیے کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گا. لیکن اب اس قدر بھیڑ ہوتی ہے، چاہے عمرہ ہو یا حج ہو، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے حجر اسود کو چومنا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے بلکہ ہاتھ لگا کر کے چوم لے، حجر اسود کو ہاتھ لگا کر کے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہاتھ لگا کے بھی نہیں چوما جا سکتا ہے، تو کہا گیا کہ کوئی لکڑی وغیرہ ہو تو لکڑی وغیرہ لگائے اور پھر اس سے چوم لے. لیکن اب حرم میں تو لکڑی لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے آسانی یہی ہے کہ دور سے ہی حجر اسود کا استلام کرے. اس کو استلام کرنا کہتے ہیں. دور سے ہی جو ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح سے یہ ہمارا ہو گیا استلام. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں، اس کو استلام کہتے ہیں. آپ نے استلام کر لیا، حجر اسود یا کعبہ شریف کی دیوار پر جو ہے عمارت پر خوشبو وغیرہ لگانے کی ممانعت ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے حضرات خوشبو وغیرہ چھڑکتے رہتے ہیں. طواف کرنے والوں کے لیے لازم ہے، اگر یوں ہی کوئی طواف کر رہا ہے یعنی وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، ایسے ہی طواف کر رہا ہے، تب تو کعبہ شریف کی دیوار سے لپٹے اور جو کرنا ہے کرے، یعنی اپنی خوب عبادتوں کا اظہار کرے، محبتوں کا. لیکن اگر وہ احرام کی حالت میں ہوگا تو ان کپڑوں پر جو غلاف کعبہ ہے عطر وغیرہ چھڑکے ہوتے ہیں، اب اگر وہ اس کے قریب جائے گا تو عطر لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. اس لیے اگر احرام کی حالت میں ہیں تو ہرگز غلاف کعبہ سے نہ لپٹیں، کیونکہ ویسے تو منع کیا جاتا ہے لیکن لوگ پھر بھی عطر وغیرہ ڈالتے ہیں. تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے کپڑے پر جو آپ احرام کی حالت میں ہیں عطر لگ جائے گا، خوشبو لگ جانے کی بنیاد پر پھر دم لازم ہوگا. اس لیے اگر احرام کی حالت میں ہیں تو ہرگز غلاف کعبہ سے نہ لپٹیں، آپ دور سے ہی جو ہے اس کا طواف کریں. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟
اب آپ جو ہے داہنی طرف مڑ کر کے اب دروازے کعبہ کی طرف بڑھے، جدھر کعبہ شریف کا دروازہ ہے ادھر پڑھے. جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جائیں تو سیدھے ہو جائیں، خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ لے کر کے. جب خانہ کعبہ کو بائیں ہاتھ پہ لیں گے تو آپ دروازے کی طرف ہی بڑھیں گے. خانہ کعبہ کو بائیں ہاتھ پہ لے کر کے یوں چلیں کہ کسی کو ایذا نہ ہو. پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرتے چلیں. رمل یعنی جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم، کندھے ہلاتے ہوئے جیسے کوئی بہادر آدمی چلتا ہے، اس طرح سے آپ کو پہلے کے 3 چکروں میں چلنا ہے. پہلے کے 3 چکروں کو رمل کہتے ہیں، یعنی ہے تو پورا طواف لیکن پہلے کے 3 چکروں میں 3 طواف کے اندر آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھے ہلاتے ہوئے جیسے کوئی مضبوط اور بہادر آدمی چلتا ہے، اس طرح سے آپ کو چلنا ہے، لیکن کودتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے نہیں. ہاں جہاں زیادہ ہجوم ہو یعنی گردی ہو اور رمل کرنے کے اندر یعنی اس طرح سے آپ چلیں گے تو رمل کے اندر دوسروں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ اتنی دیر کے لیے رمل چھوڑ سکتے ہیں، رمل روک سکتے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ رکنا بند کر جو ہے چلنا بند کر دیجئے، بلکہ آپ چلتے رہیں گے لیکن آپ رمل نہیں کریں گے. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کندھے نہ ہلا سکیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کندھے ہلائیں، لیکن اگر ہو سکے تو آپ کریں، کیونکہ عمرہ کے اندر رمل اور استباء یعنی پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا کے چلنا اور کندھا داہنا کھول لینا یہ سنت ہے. تو اگر سنت پر عمل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو بہتر ہے، ورنہ اگر کہیں ہجوم وغیرہ ہے تو دوسرے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چلے دوسرے کو تکلیف دینا گناہ ہے اور حرم کے اندر ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے، تو سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر آپ 1 لاکھ گناہ کا جو ہے سر پہ اپنے اٹھا رہے ہیں. آپ اس بنیاد پر اگر کندھا ہلا نہیں سکتے ہیں کہیں پر تو آپ بالکل کندھا نہ ہلائیے، آپ جو چال چل سکتے ہیں آپ اسی چال کی طرف چلتے رہیے، طواف جاری رکھیے. پھر موقع مل جائے آپ پھر رمل شروع کر دیجئے، موقع نہیں ہے تو آپ رمل مت کیجئے. ٹھیک ہے، پہلے 3 پھیروں میں رمل ہوگا، بعد کے 4 پھیروں میں نہیں ہوگا، مگر اجتباء جو ہے 7 پھیروں کے اندر ہوگا. بہت سارے حضرات جو یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کندھا کھولتے ہیں تو 3 چکر کے بعد میں کندھا بند کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ پہلے 3 چکروں میں کندھا ہلا کر کے ہے تو کندھا کھول کر کے رکھا جائے گا پھر بند کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. رمل شروع کے 3 چکروں میں ہے، بعد کے 4 چکروں میں نہیں ہے، لیکن اجتباء یعنی کندھا کھولنا یہ 7 چکروں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، 7 چکروں میں کندھا کھولا جائے گا. طواف کے اندر جس قدر خانہ کعبہ سے نزدیک رہے بہتر ہے، نزدیک رہنا ہے، اسے لپٹنا نہیں ہے. ہاں اگر جو ہے خوشبو وغیرہ نہ ہو تو لپٹنے میں بھی حرج نہیں تھا. احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے اگر کوئی غلاف کعبہ سے لپٹ جائے حرج نہیں ہے. منع کیا جاتا ہے لیکن لوگ عطر ڈالتے ہیں، تو اس بنیاد پر علماء منع کرتے ہیں کہ نہ، یعنی اتنا قریب نہ ہو کہ غلاف کعبہ سے لپٹ جائے. اور اچھا وہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کو بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ حالت احرام کے اندر اس کو چومتے ہیں. چومنے میں حرج نہیں ہے، چومنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس پر بھی لوگ عطر ڈالتے ہیں. اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے نزدیک خوشبو آ سکے یا آپ کے لباس سے، آپ کے جسم سے خوشبو لگ سکے، ورنہ آپ کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. اس بنیاد پر آپ ایسے ہی رات میں لوگ بہت سارے طواف کرنے جاتے ہیں، آپ جائیے چومیے، جو کرنا کریں. ہم سنی حضرات ہیں، وہابیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب حالت احرام کے اندر ہوں تو آپ بالکل ایسا کام نہ کیجئے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر بھی لوگ جو ہے عطر ڈالتے ہیں اور غلاف کعبہ پر بھی عطر ڈالتے ہیں. تو اس بنیاد پر آپ کو دور، ہاں بس اتنا قریب رہیں کہ آپ جو ہے کعبہ شریف کی برکتیں لیتے رہیں، اور کعبہ اگر ممکن ہو تو کعبہ شریف کے ارد گرد رہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ایسی صورت ہو کہ کعبہ شریف کے قریب زیادہ رہیں گے تو ہم رمل نہیں کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا دور رہیں گے تو رمل کر سکتے ہیں، تو دور رہنا بہتر ہے. اس لیے کہ اب کعبہ شریف سے تھوڑا سا دور رہیں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ہے نا، رمل سنت ہے. تو اس بنیاد پر اگر ایسا ہو کہ کعبہ شریف سے زیادہ قریب جائیں گے تو رمل نہیں کر سکیں گے، اور دور رہیں گے تو رمل کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے چلیے. جب ملتزم کے سامنے، کیونکہ جیسے حجر اسود سے قریب باہر ہوں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے فوراً ملتزم آئے گا دروازے سے پہلے، ملتزم پہ آئیں گے
تو وہاں پر بھی دعا ہے اللہم ھذل بیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وھذا مقام العائذ بک من النار فاجرنی من النار اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبہ بخیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھنی ہے. اب آپ رکن عراقی کی طرف بڑھیں. رکن اسود کے بعد کون سا کونا ہے؟ رکن عراقی ہے. رکن عراقی کی طرف بڑھیں اور جب بڑھتے رہے نا تو رکن عراقی کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کلمہ جو ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں. جب رکن عراقی پر پہنچیں تو پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. اور جب میزاب رحمت کے سامنے آئیں جو حتیم کے اندر لگا ہوا ہے، جب میزاب رحمت کے سامنے آئیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئہ لا ازمع بعدہا ابدا. یہ میزاب رحمت کے سامنے. یہاں پر میں ایک چیزیں بتانا چاہوں گا کہ آپ جب میزاب رحمت کے پاس میں پہنچیں تو ایک بار دوسری طرف، جیسے اب ہم میزاب رحمت کے پاس میں ہیں تو اس طرح سے منہ کر کے ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود و سلام پیش کر دیجیے. اس لیے کہ جدھر میزاب رحمت ہے بالکل ادھر ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف ہے نا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ اعلیٰ فرماتے ہیں نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو وہ جو پرنالہ نکلا ہوا ہے باہر کی طرف منہ نکال کر کے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ کعبہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی میزاب رحمت جو باہر نکلا ہوا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو اس بنیاد پر جب آپ میزاب رحمت کے پاس میں پہنچے نا تو ایک بار ادھر منہ کر کے رک جائیں اور ادھر منہ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر آپ آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. جتنا عشق ہوگا نا حضور سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنے ہی جلد قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سعادت عطا کرے گا. اس لیے حضور سے عشق، حضور کی محبت ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کبھی اپنے ہاتھ سے اس کو ذرا بھی چھوڑنا نہیں ہے. چاہے ہم حج کریں، عمرہ کریں، جو بھی کریں، اس لیے کہ وہ جان کائنات ہیں. یہ ساری عبادتیں ہمیں انہی کے صدقے میں ملی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ رکن شامی کی طرف آئیں گے کیونکہ رکن اسود بھی ہو گیا، رکن عراقی بھی ہو گیا، اب رکن شامی ہے. رکن شامی کے سامنے آئیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبورا یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور. اب آپ کعبے کے چوتھے کونے رکن یمانی کے پاس میں آئیں. اب چوتھا کونا رکن یمانی. تو اب رکن یمانی کے پاس آئیں تو رکن یمانی کے پاس میں نے بتایا تھا ملتزم کے بالکل پیچھے کیا ہے؟ مستجار. وہ حصہ آج بھی کھلا ہوا ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے حصہ کھلا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مستجار. جب آپ وہاں پر آئیں تو ہاتھوں سے یا صرف داہنے ہاتھ سے تبرکن چھو لیں اس کو، ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے چھوئیں یا صرف ایک ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے. اگر دونوں ہاتھوں سے چھوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے چھوتے ہیں تو داہنے ہاتھ سے تبرکن چھو لیں. اگر ممکن ہو تو رکن یمانی کا بوسہ بھی لے لیں، وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے اس کا بوسہ بھی لے لیں. نہ ہو سکے تو یہاں پہ لکڑی وغیرہ سے اشارہ یا استلام کی طرح یہاں پہ وہ نہیں ہے، وہ صرف حجر اسود کا ہے. اگر ممکن ہو ہاتھ لگا کر کے، یہاں پہ ممکن ہوتا ہے عام طور سے لوگ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دونوں ہاتھ سے یا ایک ہاتھ ہے تو داہنا ہاتھ یا بوسہ دیتا ہے ہونٹ لگا کر کے تو بھی دے سکتا ہے. صرف بائیں ہاتھ سے چھونا منع ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے نہیں چھوئے گا. داہنے ہاتھ سے چھوتا ہے تو دونوں سے چھوئے، ایک سے چھوتا ہے تو داہنے سے چھوئے گا، بائیں سے نہیں چھوئے گا. ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ یہاں پر طواف کے دوران رکن یمانی کے پاس سے، کیونکہ یہ حصہ بھی کھلا ہے اور حجر اسود والا حصہ بھی، باقی پورے کعبہ پہ تو غلاف چڑھا ہوا ہے، حجر اسود والا حصہ کھلا رہتا ہے، یہ حصہ کھلا رہتا ہے. تو جس طرح لوگ وہاں پر ہاتھ کرتے ہیں تو اسی یہاں پر بھی کرتے، یہ خلاف سنت ہے. یہاں پہ آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، نہ ہاتھ لہرانا ہے، بس یہاں پہ یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے. رکن شامی یا عراقی کو چھونا
یا بوسہ دینا، اس کے علاوہ یعنی جو رکن شامی ہے، یعنی جو اس سے پہلے والا جو رکن گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو رکن یمانی ہو گیا. اس سے پہلے والا جو رکن شامی، رکن عراقی ہے، اس کو آپ کو بوسہ دینا نہیں ہے، اس کو چھونا نہیں ہے. جب رکن یمانی سے آپ رکن اسود کی طرف بڑھیں گے تو اب یہ مستجاب ہے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ رکن اسود اور رکن یمانی کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ مستجاب ہے، جہاں 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. اور اس کا نام مستجاب کس نے رکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے رکھا تھا. اس لیے کہ حضور نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ یہاں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. یعنی جب فرشتے آمین کہیں گے دعائیں قبول ہوں گی. جب دعا قبول ہوگی تو مستجاب کہتے اس کو ہیں جہاں دعائیں قبول ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا مستجاب، یعنی دعا قبول ہونے کی جگہ. جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں آپ کو پڑھنی ہے. یہاں آپ یہ دعا بھی پڑھیں. یہ یاد نہیں ہے تو اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس گنہگار کے لیے بھی اگر اللہ آپ کو سعادت نصیب کرے تو دعا کریں. بہت ہی بابرکت جگہ ہے وہ. ویسے تو ہر خطہ وہاں کا برکتوں والا ہے، لیکن یہ جہاں 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، جو مستجاب دیوار ہے، یہاں پر آپ دعا کریں. اچھا، یہ جو دعائیں بیان کی گئی ہیں یاد نہ ہو تو صرف درود شریف پڑھتے رہیں. صرف کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں. رسول پاک علیہ السلام کے سچے وعدے کے مطابق درود شریف کا پڑھنا تمام دعاؤں سے بہتر ہے اور افضل ہے. ٹھیک ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے گا، یعنی تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے حضور پر درود بھیجے گا یا دعا سے زیادہ درود پڑھے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اللہ اس کے سب کام بنا دے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اس لیے اب بہت ساری دعائیں تو یاد نہیں ہو پاتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے آدمی ہر جگہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ طواف میں دعا یا درود شریف پڑھنے کے لیے رکنا نہیں ہے. آپ کو چلتے رہنا ہے، کچھ بھی پڑھنے کے لیے رکنا نہیں ہے. بہت سارے حضرات اسی لیے کچھ لوگ کتاب رکھتے ہیں. دعائیں آپ یاد کر لیجئے اگر یاد کر سکتے ہو. نہیں یاد کر سکتے ہو نا تو وہاں بہت سارے کتاب لیے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کعبہ شریف کا دیدار پھر ہو نہ ہو، بہتر تو یہ ہے کہ طواف کرتے رہیے، کعبے کو دیکھتے رہیے. ارے ٹھیک ہے دعا یاد نہیں ہے، دعا پڑھنا ضروری تھوڑی نا، درود شریف پڑھ دے، درود شریف تو یاد ہے نا. اور پھر دعا سے افضل ہے درود شریف. درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف کا دیدار بھی ہو رہا ہے. تو کعبہ شریف جب تک وہاں رہیں، الحمدللہ بہت ساری دعائیں تو ہم کو بھی زبان پہ نہیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں نہیں ہیں. ہم یہی کرتے تھے کہ کعبے کی بدوجا دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہتے تھے. خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے، کعبے کی بدوجا پڑھتے جا رہے ہیں. خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے جا رہے ہیں. درود و سلام ہے نا یہ بھی. تو آپ خانہ کعبہ شریف کا دیدار کرتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں. خانہ کعبہ شریف سے نگاہ مت ہٹائیے. جتنی زیادہ آپ کی نگاہ خانہ کعبہ شریف پر پڑے گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی نور آنکھوں میں پیدا فرمائے گا. اور یہ دیکھا ہے بہت برکت ہوتی ہے. خانہ کعبہ شریف کے دیدار کی جو برکتیں ہیں نا وہ مت ضائع کیجیے. اس کو دیدار کرتے بہت سارے وہاں بات کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ چاروں طرف گھوم لیں گے تو یہ آپ کا ایک پھیرا مکمل ہو گیا. دوبارہ پھر آپ حجر اسود کے پاس میں آ جائیں گے. آپ کا ایک پھیرا یہ. اچھا یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں، بہت سارے جو مطوف ہوتے ہیں نا، طواف کرنے والے، بہت سارے کیا جو گروپ لے کر کے جاتے ہیں، یہ ان کا پورا پیچھے گروپ رہتا ہے. اور اب میں کیا کہوں، اصل میں آج ہماری قوم کا، ہماری امت کا المیہ یہی ہے، ہم عوام کو چھوڑ دیں. اب میں ان کو عالم کہوں تو کیسے کہوں، اس لیے کہ جب اعلیٰ فرماتے ہیں کسی کو عالم کہو نا تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو ناپسند ہو. لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ جو اس لائن میں رہ رہے ہیں، علماء کی لائن میں، اور وہ ٹور اینڈ ٹریولز کا کام کرتے ہیں، وہ گروپ لے کر کے جاتے ہیں صرف اور صرف عوام کے لیے، صرف اور صرف اپنے کسٹمر کو جوڑے رکھنے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ کہلانے کو وہ قاری ہے، کہلانے کو وہ عالم ہے، کہلانے کو مولانا ہے. اپنا پورا ٹور گروپ پیچھے رکھے گا اور یہ بندہ زور زور سے دعائیں پڑھاتا رہے گا، وہ سب پڑھتے رہیں گے. بالکل منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے.
فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب فقہ کے اندر ہے، آپ وہاں پر زور سے دعائیں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. خود میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آرام سے پڑھتا تھا. دوسرے سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے محلے کے 2 لوگ تھے. پڑھنا ہے آپ کو درود شریف پڑھتے رہیے، اور دعا پڑھنی ہے تو آپ یاد کر لیجئے، وہاں دعا پڑھانے کی ہماری ذمہ داری آپ کی بالکل بھی نہیں ہے. منع کیا گیا ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے اگر آپ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو اتنی زور سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن سکیں بس. اگر آپ اتنی زور سے پڑھیں گے اور وہیں پر آ کر کے کوئی بندہ زور سے پڑھے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، ڈسٹرب نہیں ہوگا. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ وہاں زور زور سے نہیں پڑھنا ہے، بالکل آہستہ آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن سکیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے، اب میں کیا کہوں، یہ آج ہمارا عالمیہ ہو چکا ہے. اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہے نا ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں. تو یہ بالکل بند کر دیں. اگر درود شریف اگر دعا یاد ہے تو پڑھیے اپنے سے، نہیں یاد ہے تو درود شریف پڑھیے، ٹھیک ہے. ہاں، اور جو اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا پڑھوائیے نا، تو وہاں دعا پڑھوائیں گے تو آپ کو لے کر اگر آہستہ پڑھوانا ہو تو آپ کو تو بغل میں پکڑ کے رکھنا پڑے گا، آپ کے کان میں مجھے بولنا پڑے گا دعا پڑھیے. تو ہم تو پورا چکر طواف کرتے کرتے یہی چلا جائے گا، ہم کعبہ شریف کا دیدار کب کریں گے؟ تو دعا یاد ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں یاد ہے تو درود شریف پڑھیے آہستہ سے، اپنے کانوں کو آواز آئے اور کعبہ شریف کا دیدار کرتے رہیے، اپنے آپ میں رہیے، اپنے رب کو یاد کرتے رہیے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ساتھ میں بھی طواف کر رہا ہوں نا، اس کی طرف دھیان مت دیجئے. وہ کہاں، ہاں ٹھیک ہے، بس پہلے بتا دو بھائی آگے پیچھے ہوں گے، ہری لائٹ کے سامنے آ جانا. لیکن ہم طواف کرتے ہوئے آپ کا دھیان بالکل نہیں دیں گے. ہاں، بچے چھوٹے ہوں یا جیسے خواتین وغیرہ ہوں تو وہ پٹا بھی آتا ہے ہاتھ میں ڈالنے والا، وہ پٹا لے لیجئے، اس کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں باندھ لیجئے، ایک کونا بچے یا خاتون اور جیسے اہلیہ وغیرہ کچھ عورتیں نہیں جان پاتی ان کے ہاتھ میں باندھ دے، اور وہ اپنے یاد میں رہے، تم اپنے یاد میں رہو، وہ اپنے رب کو یاد کرتی رہے، تم بھی اسی رب کی فکر میں رہو اور طواف کرتے رہو. اس طرح سے وہاں جب ہم اس طرح ایک دوسرے کی یاد کے چکر میں لگے رہیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ طواف کرتے وقت بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں. اچھا، جب ایک پھیرا مکمل ہوتا ہے، یہاں لوگ جب پہنچتے ہیں نا، تو جب طواف شروع کرتے ہیں تب تو برابر ہاتھ وغیرہ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں. لیکن جب دوبارہ یہاں سے آگے بڑھنا، کیونکہ ابھی 6 چکر اور باقی ہے، تو صرف ہاتھ ایسے لہرا کر کے آگے گزر جاتے ہیں. ایسا نہیں، رکیے. جب دوبارہ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے آپ رکیے اور دوبارہ جس طرح پہلے ہاتھ اٹھایا تھا اس طرح کیجئے، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چومیے، اب پھر آگے بڑھیے. ہاتھ لہرا کر کے اور پڑھ کر کے آگے بڑھ جانا یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ آپ وہاں رکیے اور دوبارہ جیسے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا طواف شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھائیے اور بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر. بہت آسان ہے یہ، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیے، بوسہ دیجئے، یہ استلام ہو گیا. پھر اب آگے بڑھ جائیے، ٹھیک ہے. ہاتھوں سے اشارہ جیسے ہلانے کی طرح بالکل بھی نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کو دوسرا چکر پورا کرنا ہے جیسے ابھی میں نے پہلا بتایا ہے. 3 چکر ہو جائیں، رمل ہو گیا، اس کے بعد میں چوتھا، 5واں، 6ٹھا، 7واں رمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. آخری کے 4 پھیروں میں آپ بالکل ویسے ہی چلیں گے جیسے نارملی آپ چلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب 7 پھیرے ہو جائیں تو آخر میں پھر آپ ایک مرتبہ استلام کریں گے، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چکر کتنی مرتبہ ہوگا؟ استلام کتنی مرتبہ ہوگا؟ 8 مرتبہ ہو جائے گا، ہے نا، شروع کرتے وقت اور پھر آخر میں. جیسے ہی 8ویں مرتبہ آپ کا استلام مکمل ہوگا، بغل کے نیچے سے جو کپڑا نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈالا تھا اس کو سیدھا کر کے داہنے کندھے کو بند کیجئے اور جس طرح آپ نے شروع میں احرام پہنا تھا اس طرح سے ہو جائیے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ کا طواف ہو گیا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ شریف کا طواف ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی کیونکہ وقت ہو رہا ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ آج ہی اس کا پورا ہو جاتا تھا، تو میں منڈے سے حج کے جو 5 دن ہیں، کیونکہ میں حج کے حوالے سے یہ کوشش کروں گا کہ جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں میں اس میں 5 دن لوں گا. حج کا پہلا دن، حج کا دوسرا دن، حج کا تیسرا دن
اور ہر ایک کا الگ الگ جو بھی اس کی تفصیلات رہیں مختصر بیان کروں، تاکہ وہ 5 جو ہے اگر ویڈیو بھی کوئی سن لے اس کو تو کم سے کم اس کا حج یہ ہو جائے مکمل، کیونکہ عام طور سے بہت سارے حضرات عمرے کے اندر تو جان جاتے ہیں لیکن حج میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں 5 دن حج کے اندر، حج کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب یہ ہمارا طواف تک کے ہو گیا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد باقی ہے نماز طواف، ٹھیک۔ اس کے بعد میں جو ہے زمزم شریف کا پینا، ملتزم پہ آ کے دعا کرنا، پھر سعی کرنا۔ اب سعی کون سا حاجی کرے گا ابھی اور کون سا حاجی کرے گا طواف زیارت کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا، کیونکہ حج کی 3 طرح کے حاجی ہوتے ہیں نا، مفرد ہوتا ہے حج افراد کرنے والا، قارن ہوتا ہے حج قران کرنے والا، متمتع ہوتا ہے حج تمتع کرنے والا۔ تو تینوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ طواف کرنا ہے لیکن اس کے بعد سعی کون سا حاجی ابھی کرے گا اور کون سا حاجی طواف زیارت کے بعد کرے گا، انشاءاللہ تعالی اب یہ ہم منڈے کے دن آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور اس کوشش کے طفیل، اس محبت کے طفیل اللہ تعالی مجھ گنہگار کو بھی اور آپ سب کو اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، اور اس عظیم گھر کا دیدار، اور بالخصوص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ کی اور تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔